نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کا یوم ولادت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جب ہوتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بیان کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے، اور ایمان والوں کے لیے تو اور بھی حکم دیا گیا ہے۔ کلام پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہت بڑی اس میں تبلیغ ہے، نصیحت ہے۔ آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی کے بعد آپ نے حضور کا نکاح بھی پڑھا۔ پہلے حضور کا نکاح 25 سال کی عمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو کہ 40 سال کی ہیں ان سے نکاح کیا۔ جوانی بچپن بھی آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت سیدنا عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر کے تھے تو ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر دادا نے خدمت شروع کی تو دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہے، دادا کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج ہم 40 سال کے واقعات سماعت کریں گے، وحی کیسے نازل ہوئی حضور پر، اور حضور نے کس طرح سے اسلام کا کن حالاتوں میں اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ سماعت کیجیے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ محبت الہی اور عبادت الہی کا ذوق آپ کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے۔ کعبہ شریف سے تھوڑی دور پر یہ غار جو تھا موجود تھا۔ کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور غار کے پرسکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہوتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ وہاں پہنچا دیا کرتی تھیں۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جو ماشاءاللہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، میں اس کا آپ کو لوکیشن بتاتا ہوں۔ یہ غار مسجد حرام سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے، کعبہ شریف سے 4 کلومیٹر دور ہے، اور یہ زمین سے 350 میٹر اونچائی پر ہے۔ یہ پہاڑ جبل نور نامی پہاڑ میں یہ غار ہے۔ اس غار کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سے خانہ کعبہ کا نظارہ بالکل سامنے دکھتا ہے، جبکہ یہ ایسے رخ پر ہے کہ سورج کی کرنیں اس کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ غار کی لمبائی 4 میٹر اور چوڑائی تقریباً 1.5 میٹر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی رمضان کے مہینے میں اسی غار میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ آج بھی خوش نصیب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کی زیارت سے دیدہ و دل منور کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر جا کے عبادت کیا کرتے تھے، اکیلے میں، شانت ماحول میں۔ آج بھی ہو رہا ہے یہ۔ دیکھیے، انسان کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے اندر ایک پیاس باقی رہتی ہے۔ کتنا ہی مالدار ہو جائے مگر بے قراری رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے۔ آج لوگ پیسہ دے دے کر یہ کام کر رہے ہیں۔ آج ہندی میں اس کو کہتے ہیں بھیا یوگا کرنے جا رہے ہیں، دھیان دو، دھیان، تپسیا، یہ سب الفاظ آپ سنتے ہوں گے، اور بڑے سے بڑا نامی گرامی لوگ جھک رہے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے۔ غیر مذہبوں میں آپ دیکھیے، اوشو ہے، ستگرو ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ الٹے سیدھے بھی ہوں گے تو ان کے لوگ وہاں پر جا کے جھک جاتے، بڑا سا بڑا لوگ وہاں پر جا کے جھک جاتا ہے۔ آج میرے دوست تو یہ سب اسلام کی دین ہے، مگر ہم کیا کریں، ہم نے اپنا راستہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے حضور کو ہی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہاڑ میں جاتے اور تپسیا کرتے، اللہ کا ذکر کر رہے، دھیان لگا کے بیٹھ گئے ہیں، بس دھیان لگایا، اللہ کی طرف دھیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک، کئی دن تک غار میں وہیں پر لے گئے، سامان لے گئے کھانے پینے کا، اور وہیں پر دھیان لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اب میں بتاؤں، اور آپ کو یہ موقع کب ملتا ہے؟ یہ جو رمضان کا اعتکاف ہے، یہ اسی دھیان کے لیے دیا گیا ہے امت کو، اسی دھیان کے لیے دیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس دھیان اللہ کی طرف کو ہو جائے، اسی کی طرف دھیان ہو، نہ بچوں کی، نہ گھر کی، نہ تجارت کی، کسی کی نہیں۔ آپ کو ہم کو جب بھی موقع ملا کہ تنہائی میں کبھی مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، اکیلے میں کونے میں بیٹھ گئے، کبھی دوسری منزل پر بیٹھ گئے، کبھی تیسری منزل بیٹھ گئے، یا کہیں گاؤں میں جا رہا ہے، گھر میں جا رہا ہے تو کہیں جنگل میں سکون سے ماحول۔ اور سب بتاؤں سب سے سکون کا ماحول کہاں ہوتا ہے؟ سب سے سکون کا ماحول ہوتا ہے قبرستان میں۔
قبرستان چلے جاؤ. ایک بزرگ تھے تو قبرستان میں جاتے ہو بہت دیر تک بیٹھے رہتے. بہت لوگوں نے کہا تم یہاں کتنے دیر میں بیٹھتے ہو؟ بولے یہ ایسی مخلوق ہے اگر میں یہاں آتا ہوں تو مجھے پریشان نہیں کرتی ہے، اور جب واپس جاتا ہوں تو میری چغلی نہیں کرتی ہے. سمجھے گا نہیں سمجھے گا؟ یہ ایسی مخلوق ہے. بہرحال تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر غار حرا اس کا نام ہے. جب بھی ہماری تو تمنا یہ ہے کہ کاش وہاں پر جائیں تو وہاں پر انشاءاللہ تھوڑی دیر. اب تو لوگ کیا کرتے ہیں اپنا کرتا ورتا نکال کے اس میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول ہمارے جسم سے بھی لگ جائے. اپنا اپنا عشق ہے، جیسی جیسی محبت ہے. وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہوئے. آپ رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے بعد میں اس کی تعبیر یوں واضح ہو جاتی، دن کا اجالا اور سورج کی روشنی. 6 ماہ اسی طرح گزر گئے. رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے، ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بصورت وحی آپ تک پہنچایا. پھر کچھ عرصہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا. کچھ عرصے بعد آپ کہیں جا رہے تھے. اب دیکھیے سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے اس کا لفظ ہے اقرا. کیا؟ اقرا، پڑھیے. مگر ہائے مسلمان، آج ہم پڑھنے سے اتنے زیادہ دور ہو گئے کہ پوری دنیا میں سب سے کم پڑھائی کی طرف قوم مسلم ہی ہے. یہ ڈاٹا ہے، یہ سرچ ہے. میرے دوستو رحم کرو اپنے اوپر. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ایک غیبی آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا. آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو جبرائیل جو غار میں آتے تھے اب زمین اور آسمان کے بیچ میں کرسی پر بیٹھے ہیں. آپ پر خوف طاری ہوا اور آپ گھر آئے، کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی 29ویں پارے کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یعنی اے بالا پوش کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ، اپنے رب کی طرف اپنے رب کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. آپ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور دنیا کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ کر لیا. تبلیغ اسلام کا کیسے آغاز ہوا ہے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر چپکے دین کی دعوت دی لوگوں کو، جن پر آپ کو اعتماد تھا، جن پر بھروسہ تھا، جو آپ کے حالات سے واقف تھے. ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی. اللہ اکبر. ایک بیوی اپنے شوہر پر یقین کر لے یہ بہت بڑی بات ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمام معصوموں کے سردار ہیں. سب سے پہلے ہماری ماں، تمام ایمان والوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں. آزاد مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے. بچوں میں لڑکوں میں سب سے پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے. آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ، غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کیا. اب تم کبھی کبھی سنو گے لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے، کہیں آپ سنو گے سب سے مولا علی ایمان لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لے کر آئے، اور آزاد غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ایمان لے کر آئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال ایمان لے کر آئے. تو میرے دوستو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اس طرح سے آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے. 3 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین. یہ پارہ نمبر 19 میں ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اے محبوب اب اپنے جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈر سناؤ، یعنی ان کو دین کا پیغام پہنچاؤ، جس میں حکم یہ دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دے. آپ نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا. قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے. 40 سال تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کو سچائی دکھائی، لوگوں کو اپنی امانت دکھائی، رات دن محنت کرتے رہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ بس ایک ہفتہ اور ہمارا رزلٹ آ جائے. آپ دیکھیے حضور نے کتنا صبر کیا ہے. حضور نے اسلام لوگ کہتے ہیں
313 نے دنیا پلٹ دی۔ ارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان 313 پر 53 سال محنت کی ہے، 53 سال محنت کی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار دکھایا لوگوں کو۔ لوگ دنیا کردار پر جھکتی ہے، اے میرے دوستو اپنا کردار اچھا کیجئے، کم سے کم ہمارا کردار ایسا تو ہو کہ ہمارے بچے خوش ہو جائیں۔ اب 4 لوگوں میں بات کریں، میرے والد صاحب یار رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، میرے والد صاحب کی ایک نماز نہیں چھوٹتی ہے، بہن کا میرے بھائی کی کوئی نماز قضا تو ہو جائے۔ کم سے کم ہم اپنے گھر والوں کے لیے آئیڈیل بنیں، ہم اپنے گھر والوں کو دکھائیں کہ ہم ہیں کیا۔ ہمارے گھر والے ہمارے تیار نہیں ماننے کو، ہم اپنے کردار دیکھیں، لوگوں میں الگ نہیں۔ ہم اپنے گھر والے جب ہمیں مان لیں گے تو سمجھو ہماری کرانتی لے کر آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک پیدا ہونے کے بعد ہی شریعت پہ عمل شروع بتا دیا۔ ایک دوسرے آپ دودھ پیتے تھے، دوسرے سے نہیں پیتے تھے، کیونکہ دوسرے بھائی بھی دودھ پینے والے تھے۔ میرے بھائیوں ہم اپنے اندر نہیں لاتے ہیں کردار، ہم اپنے اندر شریعت نہیں لاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں دوسرا عمل کرے، ہم چاہتے ہیں دوسرا نمازی بن جائے، ہمارے بچے نمازی بنے، ہماری بہن نمازی بنے، ہمارا بھائی نمازی بنائے۔ میرے بھائی تمہارے اندر سے ہمارے اندر سے کردار جھلکنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ پہاڑ پہ۔ ابھی کوئی ایمان لے کے نہیں آیا ہے، چند لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جن کو حضور نے چپ کے بتایا ہے۔ پورا مکہ ایمان نہیں لا، مگر پورا مکہ کہتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، مگر آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا مانیں گے، کیونکہ آج 40 سال ہو گئی، 43 سال ہو گئے یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے آپ کا بچپنا دیکھا ہے، ہم نے آپ کی جوانی دیکھی ہے، ہم نے آپ کا سب کچھ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ آپ جیسا کہو گے ہم ویسا مانیں گے، جیسا کہو گے ویسا مانیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ پھر لوگ بکھر گئے لوگ، مکہ والے ادھر ادھر کرنے لگے۔ ابو لہب نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سگا چچا تھا، الٹی سیدھی باتیں کی، حضور کی شان میں بدزبانی کی۔ آپ نے اس گستاخی کا جواب نہ دیا، لیکن آپ کے رب نے اس کی مذمت میں قرآن پاک میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ قل هو اللہ شریف پڑھتے ہو آپ؟ قل هو اللہ سے جسٹ اوپر تبت یدا ہے، یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ میرے محبوب کی شان میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے، چاہے وہ سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، کہ میرے محبوب کی شان میں ذرے برابر بھی کوئی گستاخی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام گستاخوں کے لیے فیصلہ کر دیا، جو بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے آپ نے تبلیغ کا اعلان کیا، اور اعلان نبوت کے 4تھے سال پھر سورہ حجر کی یہ آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ تو اب کھلا اعلان کر دو۔ اب جب حضور 44 سال کے ہو گئے ہیں، اب کھلا اعلان کر دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر کھلا دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، اور شرک اور بت پرستی کی کھلا برائی فرمانے لگے۔ ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ اب 6واں باب آپ کو انشاءاللہ کفار نے کیسے ظلم ڈھائے حضور پر، یہ انشاءاللہ اگلے والے بیان میں آپ سماعت کریں گے۔